ہے اپنی ضد کے اوپر. اور حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ مروان خاندان بنو امیہ کا ایک فرد ہے اور بنو امیہ خاندان کے جو شمار گورنر ہیں جن کو حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا اور عثمان غنی نے اپنے دور میں جانے والا گورنریاں اور حکومتیں بخشی تھی، وہ سارے کے سارے بلوائی کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے. مروان کا قتل ہوگا تو مروان کے خون کے بدلے میں سب لوگ ابھر آئیں گے اور مسلمان خلفشار میں مبتلا ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کی گھر گھر کی لڑائی کو بجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے رو کے رکھا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جناب والا وہ لوگ دشمن ہوئے اور ان لوگوں نے آ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. مولا علی 3 دن بعد میں خلیفہ بنے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی امیر معاویہ نے عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کر دیا. عثمان غنی کے خون کا مطالبہ ہوا. حضرت مولا علی نے کہا پہلے بیعت کیجیے اس کے بعد مطالبہ کیجیے، لیکن بیعت سے انہوں نے انکار کیا. کہا کہ ہم اس وقت تک بیعت نہ کریں گے جب تک کہ عثمان غنی کے خون کا قاتلوں سے بدلہ نہ لے لیا جائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے آپ بیعت کیجیے. اس طریقے سے 2 ٹکڑے ہو گئے مملکت اسلامیہ کا. ایران الگ ہو گیا، شام الگ ہو گیا اور روم الگ ہو گیا. یہ 2 بڑے حصے الگ ہو گئے اور حجاز اور یمن الگ ہو گیا. عراق کا کچھ حصہ اس میں شامل رہ گیا. حضرت مولا علی 4 سال تک سریا تخت خلافت رہے. 4 سال کے بعد ابن مجید ظالم نے آپ کے سر کے اوپر تلوار ماری اور 17 رمضان کو آپ کو گھائل کر دیا. 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے اور تخت خلافت پر رہے. 6 ماہ کے بعد حضرت امیر معاویہ نے پھر مطالبہ کیا. حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نانا جان کی امت کے 2 گروہ آپس میں خون ریز ہو کر کے ہزاروں آدمی شہید ہو جائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا اگر خلافت امیر معاویہ کا حق ہے تو حسن ان کو خلافت دے رہا ہے، اور اگر میرا حق ہے تو حسن اپنا حق امیر معاویہ کے ثبوت کر رہا. خارجیوں کی جماعت الگ ہوئی. خارجیوں نے تنگ کرنا شروع کیا اور یہ خارجی اکثر و بیشتر عراق کے رہنے والے تھے، لہذا حضرت حسن مجتبی نے ان کو خلافت دے دی. 50 ہجری تک امن و امان قائم رہا. امیر معاویہ نے پوری مملکت اسلامیہ کا انتظام و انتظام بڑے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا. سن 50 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کھلانے سے واقع ہو گئی. اللہ اکبر. قریب آئے حضرت امام حسین، فرمایا بھیا حسین میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے تمہارے باپ سے بے وفائی کی تھی، تمہارے بھائی سے جن کوفیوں نے غداری کی تھی، ان عراقیوں شامیوں اور کوفیوں کے ساتھ ہرگز نہ ہونا، اس لیے کہ وہ تمہیں ایسے میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے جہاں تمہارے لیے کوئی راہ باقی نہ رہے گی. فرمایا آپ اطمینان رکھیے. امام حسن مجتبی کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت امیر معاویہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. وہ جناب والا انتقال کر جاتے ہیں. اس سے پہلے امیر معاویہ نے حضرت ابن شعبہ کے کہنے سے یزید کی ولی عہدی کی بیعت ہوئی. یاد رکھیے کہ امیر معاویہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یزید کتنا فاسق و فاجر ہے. کچھ غلطیاں سامنے ضرور تھیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ جب خلافت کا وزن اس کے سر پہ آئے گا تو یہ سبر جائے گا. آخری وصیت کی سنو. جب امام حسین تمہارے ہاتھ لگے تو اے بیٹا یزید ان کو کچھ نہ کہنا بلکہ ان کو عزت و احترام کا مقام دینا. اور عبداللہ ابن عباس اگر ہاتھ لگے تو چونکہ یہ گوشہ نشین یاد الہی میں رہنے والی ہستی ہے، ان سے بھی تعارف نہ کرنا، یہ کچھ نہ کریں گے. اور کہا عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ لگے تو سنو اے یزید تمہارا باپ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ لومڑی سے زیادہ چالاک شخص ہے اور شیر سے زیادہ خطرناک ہے. ہاتھ لگتے ہی اس آدمی کو قتل کروا دے گا. یہ وصیت کی. انتقال ہو گیا. یزید بیٹھا، اس نے مدینے کے والی ولید کو لکھا
امام حسین سے بیعت لیا جائے۔ امام حسین کو جب قاسم بلانے گیا، امام پاک کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کا وقت تھا۔ قاسم آیا اور کہا آپ کو والی مدینہ یاد فرماتے گئے۔ کہا بے وقت والی مدینہ وہ یاد کر رہے گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فوراً کہا مجھے ایسا لگتا ہے حسین کہ امیر معاویہ کا وہاں انتقال ہو گیا، اور آپ کو جو اس وقت بلایا جا رہا ہے، بلانے کا قرینہ بتا رہا ہے کہ آپ کو جو بلایا جا رہا ہے شاید یزید کی بیعت لینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن کتنے سیرت اور کتنے ہوشیار، کتنے دور اندیش اور کتنے سمجھدار، کتنے بڑے سیاستدان شخصیت کے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اللہ اکبر، بات وہی نکلی۔ والی مدینہ نے کہا بیعت لینے کے لیے کہا ہے۔ امام پاک نے فرمایا مجھے مہلت دیجیے، موقع دیجیے۔ واپس آئے اور آنے کے بعد پھر دوسرے تیسرے دن پھر اطلاع ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں سنو والی مدینہ مجھے اور مہلت چاہیے۔ مہلت دی گئی، آپ نے اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر کہا سنو مکہ چلے جاتے ہیں۔ سب ساتھیوں نے کہا آپ مکے چلے جائیے، مکے میں تو کسی کو جو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مکے میں، مکے کے حرم کے دائرے میں رہنے والے جانور کو بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ جانور اگر سائے دار درخت کے نیچے بیٹھا تو شکاری اسے اٹھا کر کے حدود حرم سے باہر بھی نہیں کر سکتا۔ مکے میں اگر چھری چل سکتی ہے تو فقط حاجیوں کی قربان کا ہمیں حاجیوں کی لائی ہوئی قربانی کے اوپر چل سکتی۔ اس کے علاوہ حدود حرم میں نہ کسی کا قتل جائز ہے، نہ کسی کو ستانا جائز ہے۔ 4 ماہ تک امام عالی مقام امن و امان کے ساتھ رہے۔ اب بتائیے اگر امام عالی مقام کو اگر حکومت و خلافت کا ذوق و شوق ہوتا تو آپ مکہ کیوں آتے؟ آپ سیدھے کوفہ اور عراق چلے جاتے۔ کیا سچویشن آپ اتنا بھی نہیں جانتے؟ کیا وہاں کی پوزیشن آپ کے اتنا بھی روشن نہیں؟ لیکن نہیں، 4 ماہ تک آپ مکہ شریف میں رہے، اور 4 ماہ کے بعد جب کوفیوں کے خطوط آنے لگے تو آپ نے لوگوں کی میٹنگ بلائی، اپنوں سے پوچھا، کہا یہ خطوط ہیں کیا کیا جائے؟ کہا ان کوفیوں کے الکوفی لائی تھی، یہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے حضرت علی سے غداری کیا ہے، انہوں نے حسن مجتبی سے غداری کیا ہے، اس لیے ان پہ بھروسہ نہ کیا جائے حسین، بلکہ ان کی بات پہ دھیان نہ دیا جائے۔ لیکن خطوط میں ایسی عبارتیں آنے لگی، اے حسین ہم نے برے وقت میں آپ کو پکارا ہے، آپ خلافت کے لائق ہیں، آپ ہماری امارت کے لائق ہیں، آپ ہمارا امیر بن جائیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہہ دیں کہ امام برحق کو ہم نے پکارا تھا لیکن امام برحق نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، مجبور ہو کر یزید جیسے پلیت اور یزید جیسے ناپاک شخصیت کا ہمیں جناب والا بیعت قبول کرنی پڑی۔ لہذا اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہمیں فوری طور پر جواب دیجیے۔ جب آپ نے پوچھا تو لوگوں نے کہا آپ کسی نمائندے کو بھیج دیجیے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، 12,000 آدمی کوفہ میں بیعت کر لیتے ہیں اور حکم آتا ہے، وہاں سے خط آتا ہے کہ آپ جلدی چلے آئیے، یہاں تو 12,000 مرید بن چکے ہیں، 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ کی، آپ آ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یزید جیسے ناپاک سے خلافت کے پاکیزہ گدی کو بچایا جا سکے گا۔ یہ رسول اللہ کی گدی ہے، یہ جانشین یہ رسول کا معاملہ ہے، اس لیے حسین آپ کا آنا ضروری ہے۔ امام عالی مقام نے سوچا اگر میں جاؤں گا تو قیامت کے دن جواب کیا دوں گا، اس لیے امام پاک روانہ ہو گئے۔ آپ راستے کے اندر پھر شاعر سے ملتے گئے، پھر کہتا ہے حضور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بنی امیہ کے دل تو آپ کے کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے اور ان کے تلواریں بنی امیہ کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ، اس لیے پھر وہی معاملہ آئے گا۔ لیکن ذات عراق کے اوپر جب پہنچے اور بکر اسدی نے خبر دی کہ اے حسین آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟
حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی، وہاں کا تو نظام بدل گیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے 4 فرزند جو جوان تھے انہوں نے کہا ہمارے باپ کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا، ہمارے باپ کے خون کے مسئلے کی تحقیق نہ کی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں وہاں جانا چاہیے، حالات کو کا جائزہ لینا چاہیے۔ امام عالی مقام خاموش ہو گئے، اس لیے کہ یہ خاندانی